آج میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج روٹی، دال، سبزی، روزگار، ادویات ہماری پہنچ سے دور ہو گئی ان 4 سالوں میں، مگر اگر اس پاکستان میں 4 سالوں میں کوئی امیر سے امیر تر ہوا تو سب سے پہلے علیمہ باجی سلائی مشین کے ذریعے امیر ہوئی، اور دوسرا شخص پاکستان میں نوجوانوں جو بات کہنے لگا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر دیانتداری سے جواب دینا۔ 2017 میں عمران خان 1,03,000 روپے ٹیکس دیتا تھا، اور وزیر اعظم بننے کے بعد 2019 میں 98 لاکھ ٹیکس دے رہا ہے۔ یا اس وقت چور تھا یا آج ڈاکو ہے؟ بتاؤ، اتنی تیزی سے 2 سال تو کیا 20 سال میں بھی کوئی ترقی کر سکتا ہے؟ بتاؤ، کوئی سلائی مشین سے اتنی ترقی کرتا ہے؟ کوئی وزیر اعظم بننے کے بعد، یہ آواز تمہاری کٹ کے آ رہی ہے بھائی، یا وزیر اعظم بننے کے بعد ترقی کرتے ہو پھر؟ مگر ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ بھائی 70 سالوں میں جو حکومت وقت آئی، اپوزیشن نے یہ بات کی کہ مہنگائی بہت ہے، معیشت کمزور ہے۔ آج سوال یہ نہیں ہے، آج سوال یہ ہے کہ معیشت مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہوتی کیوں ہے؟ مہنگائی ہوتی کیوں ہے؟ کہ پیچھے سازش ہے کیا؟ سازش یہ ہے کہ جب عوامی حکومت کو، ترقی کرتی حکومت کو، عوام کے لیے کام کرتی حکومت کو جب گرا دیتے ہو، جب کام نہیں کرنے دیتے ہو، تو پھر بنگلہ دیش آگے نکل جاتا ہے، انڈیا آگے نکل جاتا ہے، دنیا کے دیگر ممالک آگے نکل جاتے ہیں۔ پیچھے سے پیچھے جاتا کون ہے؟ پاکستان۔ یہ سازش، جب میں بات کروں تو ٹھیک ہے، میں اپوزیشن سے ہوں، نواز شریف کے ساتھ ہوں، مگر جب پی ٹی آئی کا مرکزی صدر جاوید ہاشمی 2014 میں جب یہ بات کرے کہ نواز شریف کو اس دفعہ کس طرح ہٹایا جائے گا ثاقب نثار کے ذریعے، تو پھر آپ دیکھیں کہ اسی جاوید ہاشمی نے کہا کہ عمران خان کو جس راستے سے نواز شریف ہٹایا جائے گا، اسی ثاقب نثار والے راستے سے عمران خان کو لایا جائے گا۔ تو آج باتیں ثابت ہو رہی ہیں۔ پھر بتاؤ، بولے 1 سیکنڈ میں ہوتے ہی، مگر مجھے یہ بتاؤ
کہ کیا آج بولے نو آندو بھی بولے نو، مگر آج جو بات کہہ رہا ہوں میری بات غور سے سنو کہ جب اس کا سیکٹری اطلاعات، مرکزی سیکٹری اطلاعات پی ٹی آئی کا کیا نام ہے، جواد احمد، جب وہ کہتا ہے کہ جناب جب میں پی ٹی آئی میں بیٹھا تھا کور کمیٹی میں تو عمران خان سے آ کر کہا گیا کہ نواز شریف کو بیلنس کرنے کے لیے جہانگیر ترین کی بلی چڑھائی جائے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ہوا، جس کا کیس سب سے مضبوط تھا، جس کا کیس سب سے مضبوط تھا نااہلی میں، عمران خان وہ بچ گیا اور جہانگیر ترین بلی چڑھ گیا۔ پھر آج یہ بتاؤ کہ جب ایک سابقہ جسٹس دوسرے سابقہ جسٹس کے خلاف بیان حلفی دیتا ہے، جب ایک ویڈیو آتی ہے، جب ایک آڈیو آتی ہے، تو میرے عزیزوں یہ کہا جائے کہ یہ اداروں کو بدنام کرنے کے لیے ہے، تو پھر کیوں نہیں سو موٹو لیتے، جاوید ہاشمی کو کیوں نہیں بلاتے، جواد احمد کو کیوں نہیں بلاتے، جسٹس شوکت صدیقی کو کیوں نہیں بلاتے؟ اور جب یہ باتیں میڈیا پر آئیں تو میڈیا ہاؤسز کے مالکان کو تو بلاتے ہو، مگر ایک سینئر صحافی جب نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر یہ بات کرے کہ جمہوریت کا نام لینے والے کو گولی سے اڑا دیا جائے اور اس گولی کی قیمت مرنے والے کے لواحقین سے لی جائے، تو بات کہاں آ گئی ہے جو رک نہیں رہی؟ کوئی نوٹس نہ لے اور باتیں کی جائیں صدارتی نظام کی۔ سنو، اب کون سا پارلیمانی نظام ہے؟ اب کون سا بھائی جمہوری نظام ہے؟ کئی آزمائشیں 74 سالوں میں کر لی، مگر سنو، اگر الیکشن کمیشن کی بنائی ہوئی کمیٹی ڈسکا کی اور اس کی بھی فائنڈنگ آ جائے، عمل نہ ہو، اور پھر فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جب سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آ جائے اور ثاقب نثار کا صادق اور امین عمران خان، پہلے بھی ویسے تو صادق اور امین نہیں تھا، مگر صادق اور امین بقول ثاقب نثار کے بن گیا، تو اس سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے بعد قانون کے مطابق اس کو نہل کیا جانا چاہیے۔ بتاؤ، جانا چاہیے کہ نہیں؟ پھر قانون ایک کے لیے اور دوسرے کے لیے اور کیا مانو گے؟
مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسکروٹنی کمیٹی کے فیصلے کے باوجود، رپورٹ کے باوجود اگر کوئی اسے نااہل نہ کرے، مگر ہم یہ کہتے ہیں یہ فیصلہ پھر عوام کو کرنے دو، اور سابقہ دباؤ میں کیے ہوئے فیصلے نواز شریف کے خلاف جو تایاد لائی کے کسی کی من پسند پر کیے جانے والے فیصلے پھر اسی طرح ختم کرو. بتاؤ کرنے ہیں یا نہیں؟ آپ بتاؤ. یہ مطالبہ نہیں، یہ پاکستانی قوم کی آواز ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ یہ فیصلہ پاکستانی قوم کا ہے. تو پھر سنو، یہ شیخوپورہ سے آج جس تحریک کا آغاز ہو رہا ہے وہ ہے کہ قومی مجرم عمران خان کو پھانسی دو اور پاکستان کے محسن جس نے پاکستان کے اندھیرے دور کیے، جس نے پاکستان میں سی پیک لایا، جس نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، اور جس نے پاکستان میں روزگار کے مواقع دیے، اور جس نے پاکستان کے اندر ایک ایٹمی تجربہ کر کے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا. مگر یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دو IMF کے پاس، اور ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا کہ پاکستان کا دفاع جس کا اکاؤنٹ نیشنل بینکوں میں تھا اب وہ نہیں ہوگا. ایک اکاؤنٹ ہوگا جو اسٹیٹ بینک میں کھلے گا، جس کو واچ کر سکے گی عالمی قوتیں اور بھارت. پھر مجھے بتاؤ کہ ہمارا دفاع مضبوط رہے گا یا کمزور ہوگا؟ یہ ہے سازش، اور سازش کرنے والے پاکستان کے حکومت جس نے ایٹمی دھماکے کیے اس کو $5 ارب کی آفر ہوئی، $5 ارب کی، مگر اس نے ٹھکرا کے آپ کے دفاع کو مضبوط کیا، اور یہ $1 ارب لینے کے لیے پاکستان کو گروی رکھ رہے ہیں. بتاؤ نکلو گے یا نہیں نکلو گے؟ بتاؤ پاکستان کو بچانا ہے یا نہیں؟ ذرا زور سے بتاؤ. اس طرح یہ منحوس نہیں جائے گا. جوش سے بتاؤ نکالنا ہے یا نہیں؟ عمران خان کو نکالنا ہے یا نہیں؟ اور پاکستان کے ہیرو نواز شریف کو لانا ہے؟ اگر لانا ہے تو دونوں ہاتھ کھڑے کرو. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ نواز شریف لانا ہے. تو پھر سنیں، آج شیخوپورہ کہہ رہا ہے، اور یہ آغاز ہے، اسے پنجاب کی تحریک نہ بننے دینا. نیشنل جماعتوں کو کمزور کرنے والوں، نیشنل لیڈر کو کمزور کرنے والوں،
یہ مت کرنا کہ ہر صوبے کا لیڈر پنجاب کا ہو تو پنجابی اس کے لیے آواز بلند کریں، جو اس سے پہلے ہوا مگر پنجاب سویا رہا۔ سندھ کے لیڈر کے لیے سندھ میں خیبر پختونخوا کے لیے خیبر پختونخوا سے آوازیں نکلی اور بلوچستان سے بلوچیوں کے لیے آواز نکلی، مگر سب کو کہا گیا یہ غدار ہیں۔ آج پنجابی لیڈر سے جو پچھلے 8 سال سے سلوک کیا جا رہا ہے، خدا کے لیے یہ پنجابیوں کی تحریک مت بننے دو۔ یہ پاکستان کی تحریک، پاکستان کی آواز رہے گی تو پاکستان رہے گا۔ ببر 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 مگر ایک بات سنو، نواز شریف کسی کے روکے رکے گا نہیں۔ نواز شریف جس کو یہ قوم جانتی ہے، جس نے اس پاکستان کے لیے آئین قانون کی بالادستی کے لیے، قوم کی خوشحالی کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے مضبوط پاکستان دینے کے لیے حکومت کرائی، بیٹی کو لے کر جیل گئے، 2018 کا الیکشن چرانے دیا، اور اس کے بعد یہ ستم ختم نہ ہوا، وہ ضد ہٹ دھرمی، وہ انا، وہ ضد ختم نہ ہوئی، اور ان 4 سالوں میں بھی نیب، FIA، دیگر ادارے پاکستان کے خلاف، پاکستانی قوم کے خلاف، آئین قانون کی آواز اٹھانے والے کے خلاف اور نواز شریف کے خلاف وہ ادارے استعمال کر لیے تم نے، مگر اب اس پاکستان پر رحم کر کے دیکھ لو، ورنہ آپ پر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ رحم کر کے دیکھ لو، پاکستان کو ایک دفعہ جمہوریت کے لیے آزاد کر کے دیکھ لو، آزادانہ الیکشن کروا کے دیکھ لو۔ اگر آزادانہ انتخابات ہونے دو تو اس کے نتیجے میں کوئی بھی جماعت برسر اقتدار آئے، آنے دو، اور اگر پاکستان پھر بھی ترقی نہ کر سکا تو جاوید لطیف کو پھانسی پہ لٹکا دینا۔ مگر اب اگر چاہو بھی جو شیخ رشید روز کہتا ہے کہ جناب ہمارے سر پر ہاتھ ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ ہاتھ اپنی جگہ جائے، یہ ہاتھ کسی کے سر پہ نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں ہاتھ ہٹا لو، ہم کہتے ہیں منصفانہ انتخابات ہو لینے دو، ہم کہتے ہیں نواز شریف کے راستے کی رکاوٹیں آئین قانون کے مطابق ہٹنے دو، پھر دیکھو پاکستان کس طرح ترقی کرے گا، پھر دیکھو یہ قوم جواب کیا دے گی، پھر دیکھو کہ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا۔ مگر جو حالت 4 سالوں میں کر دی گئی ہے، اگر یہ حالت کوئی اور ماہ چند رہ گئی تو پاکستان کو خدا نہ خواستہ
کئی ایٹمی قوتیں اور ساتھ کھڑی کر دو، یہ پاکستان معاشی طور پر جو ڈوب گیا ہے یہ بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کی حکومت سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ خدا کے لیے جس طرح لائے ہو اس طرح نہ ہٹاؤ۔ ہم یہ بھی نہیں مانتے، ہم غیر قانونی طور سے عمران خان کو بھی ہٹانا پسند نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، مگر تم اس کے سر سے ہٹ جاؤ۔ یہ 2 گھنٹے کی مار ہے، 2 گھنٹے سے 2.5 گھنٹے نہیں ہوں گے۔ تو میں نے کہا ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ ہم غیر آئینی طریقے سے نہ آنا چاہتے ہیں نہ کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں۔ کوئی ہماری جماعت سے یہ کہے کہ دیکھو میری باچھیں کھلی ہوئی ہیں، ہم اس کو بھی پسند نہیں کرتے، ہم اس کو بھی سپورٹ نہیں کرتے، یہ جماعت کی آواز نہیں ہے، اور ہم اس کو بھی پسند نہیں کریں گے جو کہے کہ ہمارے سر پر ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کسی اور کے سر پہ چلا جائے، ہم اس کو بھی پسند نہیں کرتے، نہ قبول کرتے ہیں، نہ کریں گے۔ تو میں آخر میں پھر یہ کہتا جاؤں، آخر میں زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ اسے نواز شریف کو لانے، عمران خان کو ہٹانے کے لیے کوئی پنجابی پختون اتحاد جو بننے جا رہا ہے، نواز شریف بھی اس کو حمایت نہیں دے سکتے، اور ہم بھی یہی خواہش کرتے ہیں کہ کسی لسانی بنیادوں پر بننے والے اتحاد کبھی ملک کے فائدے میں نہیں ہوتے، مگر جب آپ دیوار سے لگا دیں گے، جب آپ سانسیں بند کر دیں گے، تو پھر بلوچستان کے حالات سے سبق سیکھو۔ پھر مشرقی پاکستان کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمیں غدار کہتے ہو، اس سے سبق ضرور سیکھو۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وطن میرا وطن ہے، پھر ہم یہ کہتے ہیں اس کی سرزمین، اس کی مٹی پر اپنی جان دے دیں گے حفاظت کے لیے، مگر اس کے خلاف ہونے والی سازشوں کو اگر خاموشی سے دبا جائیں، بولے نا، علم ہونے کے باوجود نہ بولیں، تو ہم بھی اتنے بڑے مجرم ہیں جتنی سازش کرنے والے مجرم ہیں۔ اس لیے ہم نکلے ہیں، ہمارے سے گیس بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے، اس کے باوجود ہم کھڑے ہو کے گیس بجلی کے بل چلا نہیں رہے، ہمارے سے 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، مگر ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجنے کی ترغیب ہم نہیں دے رہے، ہم سے دوائیاں ہمارے پیاروں کے علاج کے لیے پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں، مگر ہم پارلیمنٹ پر، پی ٹی وی پر حملہ کرنے کی سازش نہیں کر رہے۔ تو ہماری امن پسندی کو روز روز مت للکارو۔ روز جب وزراء آگے کہتے ہیں کہ اپوزیشن کمزور ہے،
اپوزیشن کچھ کرتی نہیں، یہ گالیاں ہم بھی سنتے ہیں۔ اب تو عوام میں سے، آپ میں سے بھی، جب میں شہر نکلتا تھا تو آپ بھی کہتے تھے کدوں جان چھڑاؤ گے اندے کولوں، کہندے ساجے نا۔ تو پھر آج وعدہ کر رہے ہیں، آج شاہوپورہ کی سرزمین پر وعدہ کر رہے ہیں، یہ جو آغاز آپ نے کر دیا، اب گھر اسی وقت جائیں گے جب اس مہنوس منوس عمران خان، صادق اور امین ثاقب نثار کا جب تک اس سے جان نہیں چھڑا لیتے واپس نہیں جائیں گے، واپس نہیں۔ اب سلسلہ شروع ہو گیا، آج سے اس کے جانے کے لیے تحریک کا آغاز ہو گیا۔ اور سنو، شاہوپورہ کی آواز سننے کے بعد جو نواز شریف سن رہا ہے، آپ کی آواز کو سنتے ہوئے نواز شریف بھی چند ہفتوں میں دور کی بات نہیں کر رہا، چند ہفتوں میں شاہوپورہ والوں آواز تم دو، آواز تم دو، بتاؤ آواز نواز شریف کو شیر کی آئے گی تو نواز شریف شاہوپورہ کی آواز پر آئے گا، تو ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ شیر، شیر بتاؤ، آواز دو، شیر کو آواز دو، شیر کو آواز دو، شیر کو للکارو، شیر پاکستان، شیر پاکستان، محسن پاکستان، محسن پاکستان۔ تو آپ اعلان کر رہے ہو، نواز شریف سن کر چند ہفتوں میں پاکستان آنے کا اعلان کر رہے ہوں گے۔ اور پھر شاہوپوریوں، کسی مسلم لیگ کی کال کا انتظار نہ کرنا، کیونکہ مسلم لیگ میں میرے جیسے کمزور لوگ دل کے ہیں۔ یہ پاکستانی قوم کا موسم آئے گا تو پھر جماعتی وابستگی سے بالا تر ہو کر پاکستانی قوم نے اس کا استقبال کرنے پہنچنا ہے۔ پہنچو گے؟ اس طرح نہیں، ٹھنڈ لگ رہی پیچھے، ہاتھ پیچھے تک کھڑے کر کے دکھاؤ اور بتاؤ شیر آ رہا ہے۔ شیر کون ہے؟ چوتھی دفعہ وزیر اعظم کس کو بناؤ گے؟ چوتھی دفعہ وزیر اعظم کون؟ کوئی اور نہیں، 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 کوئی نہیں، کوئی اور نہیں۔ وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم نواز شریف۔ میں آخر میں آپ کا جہاں مشکور ہوں، شاہوپوریوں، ہمیشہ مان رکھا، ہمیشہ آمریت کو آپ نے للکارا، تو میں انجمن تاجران کے تمام عہدیداران، اگر میاں ذیشان شانی، ملک پرویز، شیخ عظیم،
خالد مغل یا شیر بگا میں کتنے بے شمار نام ہیں جو میرے دل میں ہیں. میں سب کا احترام کرتا ہوں, سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارک دیتا ہوں. اسی طرح میں اپنے سٹی تنظیم کے عہدیداران, وہ شہزاد ڈوگر ہوں, میاں رفاقت ہوں, شہباز چینا ہوں, ایمان اعجاز ڈوگر ہوں, ملک اشتیاق ڈوگر ہوں, علی عباس ہوں, ملک زاہد ہوں, بابر منشا ہوں, یا ہارون ہوں, یا ملک عرفان اسلام ہوں, ٹیٹو برک میں سارے کی ساری جو تنظیم ہے, میجر حسن, میجر ہو نہ سمجھ لینا, میں یا میاں خلیل, میں سب کو پولا گادی اور پولا گاگندی خاص طور پر نمان ڈوگر, میجر حسن, یہ سب کے سب جو ہیں, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, وہ ملک ڈالو ہی کیوں نہ ہو, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. 750 دکان نو ریکگنائز کیتا ہے میڈیا 750 دکان نو جڑا تسی میں جو 750 دکان کے لیے جو انجمن تاجران نے رول ادا کیا یا ادا کیا اپنا جو چیئرمین بلدیہ ہیں انہوں نے, امجد لطیف صاحب نے, میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان حالات میں بھی جو آپ نے رول ادا کیا. اور آخر میں میڈیا کے تمام بھائیوں کا جو آواز بنے پاکستانی قوم کی, ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں, اور نئی جو باڈی بنی ہے پریس کلب کی, ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. پاکستان جنید لطیف تیری جرأت کو, جنید لطیف تیری جرأت کو, جنید لطیف تیری جرأت کو.